حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اپنے واسطے بڑی خوش بختی اور سعادت زندگی ہے، شرف کی بات ہے کہ جگر گوشہ سلطان العارفین پیر طریقت رہنِ شریعت عظیم مذہبی اسکالر حضرت سلطان فیاض الحسن شاہ صاحب، سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب، یہ بھی آستان عالیہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آ رہے ہیں اور اپنی اس مسجد کے اندر اپنے ملفوظات عالیہ کے نال آپ کے میرے قلوب و اذہان کو منور فرمان کی خوش بختی ہے، آپ نے کرم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد آپ تشریف لے آن کی دعا ہے اللہ کی آپ کو صحت والی طویل عمر نصیب فرمائے، غلاموں کے سراں کے آپ کا سایہ دارے سلامت رکھے، اور آستانہ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا فیضان بلکہ سارے آسانیاں دا فیضان اللہ کریم قیامت تک پیاری حسین فرمائے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے میں آپ کی آمد کو قبر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا گا۔ اللہ دی غریب اور محبوب بندے انہوں نے اللہ نے خود شان عطا فرمائی ہے کہ انہوں دا ذکر فرش تے بھی ہوتا ہے، انہوں دا ذکر عرش تے بھی ہوتا ہے۔ اج اسی اس جگہ سے بہ کے اگر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کریم دا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا فرمان اپنے غلاماں نوں، صحابہ کرام نوں، اہل بیت اطہار نوں سنایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں اپنے بندے دی امید کے مطابق اس بندے نال معاملہ فرمانا۔ جس طرح بندہ میرے تے امید رکھ دے، بندے دا دل وچ یقین ہے، امید ہے اللہ میرے تے کرم فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس بندے تے کرم ہی فرماؤں گا۔ پھر اللہ کریم نے اس حدیث قدسی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی جاری فرمایا، کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھ جائے، میری رحمت اس کی طرف پورا گز بڑھ جائے۔ اگر کوئی ایک گز بڑھ جائے میری رحمت 2 گز، جو کوئی 2 گز میرے اللہ ہے تو میری رحمت اس بندے پر دوڑ کے جاتی ہے۔ فرمایا میں اللہ اس بندے دے نال نہ جڑا میرے نال پیار کرتا ہے، اور اسی آئے کریمہ دی تشریح میں اس انداز کراں گا۔ رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جدوں عارفہ دے سلطان شور کوٹ دی سرزمین تے میں اللہ نو یاد کرتے نے، میں اللہ اپنی مقام تے عارفہ دے سلطان نو یاد کرتا، میں انہاں نو یاد کرنا۔ اگر وہ مجمع دے اندر یاد کلیاں یاد کرتے نے ذکرتہ فی نفسی، تے پھر میں اللہ بھی کلیاں یاد کرنا۔ اگر بندہ کلیاں یاد کرے تے میں اللہ بھی کلیاں یاد کرنا، تے جی وہ مجمع لگا کے محفل سجا کے بزم بڑھا کے لوگاں کو جمع کر کے مینوں یاد کر دینے، میرا ذکر کر دینے، تے رب فرماندے پھر میں انہاں دے ذکر دی بھی محفل سجا لینا، میں انہاں دے ذکر دی بھی بزم بڑھا لینا، میں انہاں دے ذکر دی بھی مجلس لگا لینا۔ یا اللہ فرق کی ہے؟ فرمایا فرق ہی ہوندا ہے سلطان العارفین خاکیاں دی بزم سجا کے میں اللہ نو یاد کر دینے، میں اللہ نوریاں دی محفل سجا کے عارفاں دے سلطان کو یاد کرنا۔ یار ذکر کرنے والے بندے کو یاد کرنا، اس واسطے یہ ذکر
اچھا جس ذات کا ذکر میرا اللہ فرمائے ذات اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ کسی دے پیر حضور سلطان فیاض الحسن صاحب کسی مرید کا ذکر کر دیں آستانہ عالیہ نے چنیوڑ کی تسی کافی تعداد نے تشریف فرماؤ کسی ایک بندے کا ذکر آستان پاکتے ہوئے تو انہوں پتہ چلے بھی میرے پیر نے میرا ذکر کیتا ہے قبلہ گولڈوی صاحب نے اگر انہاں دے پیر و مرشد گولڈا شریف دے اندر انہاں دا ذکر کرن انہاں دے بھائی آکے انہاں نو دسن نہیں تہاڈا ذکر تہاڈے پیر صاحب پہ کرنے آن انہاں دیاں تلیاں نہیں لگڑیاں میرے وقت کنے بلند نے کہ میرے پیر و مرشد دی مقدس زبان پہ میرا نام آیا ہے میرا ذکر آیا ہے اور جنہا ذکر پیر دی زبان پہ آئے او شان علیہ تے جنہا ذکر خدا اللہ فرمائے سلطان اللہ رفین میرے حضور پیر سیال لجپال حضور کوڑے دے تاجدار اتنے بزرگ دنیا کے تشریف لے آئے نے دنیا کو تشریف لے گئے اللہ خود انہاں کا ذکر فرمائے میرے آج صدیاں گزرن تو بعد چنیوڑ کی جامع مسجد فاروقیہ کے اندر حضور سلطان اللہ رفین کا ذکر ہو رہے ہیں یہ تیرا میرا کمال نہیں یہ اس اللہ کا کمال ہے فرمایا میں آپ بھی کروں گا کہ اپنے بندیاں کو بھی تیرا ذکر کراواں گا تسی مدار چلے جاؤ گے تہاڈا ذکر قیامت تک جاری رہے لیکن سانوں بچنا بھی چاہیے تھوڑا ہر بندے کو پیر مرشد فقیر نہیں سمجھنا اسی سمجھنے ہیں جنہیں دم کیتا تعویذ دیتا کوئی کم ہو گیا اسی اپنا ہاتھوں ساتھ اس نے ہاتھ ہی دے آئے وہ مداری ہوئے سائر ہوئے جادوگر ہوئے اسی کہنے بھی اس دعا کیتی ہے میرا فلاں کم ہو گیا اس واسطے میں نے وہ اپنا پیر بنا پیر ہو نہیں اللہ دے قرآن وچ دسیا پیر دیاں دو کوالٹیاں ہونیاں ضروری نے پیر دا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے پیر دا عمل بھی ٹھیک ہوئے پیر دا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے پیر دا عمل بھی ٹھیک ہوئے الذین آمنو تو مراد عقیدہ الذین آمنو اور میں اللہ دے ولیوں نے جنہاں نو خوف کوئی نہیں غم کوئی نہیں پر ہیں وہ جڑے ایمان والے وقانو یتقون جنہاں نے زندگی دا ایک لمحہ گھڑی اللہ تو ڈر کے گزاری ہے اللہ کا تقوی دل وچ رکھ کے خوف خدا دل وچ رکھ کے گزاری ہے تے دو گلاں پتہ چلیاں جس دا طریقہ خدا مصطفیٰ دے طریقے دے خلاف ہوئے بندہ وہ بھی پیر نہیں جس دا عقیدہ اسلام دے عقیدے دے خلاف ہوئے وہ بھی پیر ہو سکدا اس واسطے سانوں اتنا بھولیا بھی نہیں پڑھنا چاہیے جیڑا آئے آکھے جی میری بیعت کرو اس کو دیہات سے کوئی اس کا ایک کمال وے کی کرامت وے کی اس بات فرمایا کرتے سن اگر کوئی بندہ دریا تے چل کے آئے خشک پیر دریا کراس کر رہے خشک پیری کوئی آدمی دریا کراس کر لے کوئی آدمی آگ دے اندر چھلانگ لگائے اور باہر نکلے اس کے کپڑے بھی چلے ہوئے کوئی ہوا کے اندر اڑنا پھردا ہوئے ہوا چ اڑنا ولایت نہیں اب جو واپس آ جانا ولایت نہیں خشک پیرا دے نال دریا نو کراس کرنا ولایت نہیں ولایت یہ ہے کہ اس بندے دی ایک ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق پیران نو مننے پر پھر تھوڑا جا معیار رکھ کے کسوٹی تے پرکھ کے پیران نو منیے کہ کیا ہے واقعی پیر ہے یا پیڑ ہے پیر ہوئے جڑا سنت کے مطابق قرآن کے مطابق عمل کرن والے جویں قبلہ سلطان صاحب نے خدمت کر رہے ہیں دین دی تے جڑا بندہ خود نماز نہیں پڑھتا کہ میں تے مدینہ شریف چوں معاف کرائیاں نے انہوں صرف اتنا کہو کہ کربلا چ مدینے والے دے نواسے نو معاف نہیں ہوئی تیرا مقام بہت بلند ہے بس انہاں عرض کرنا سی کہ پیر انہیں شان والے نے مرشد انہیں شان والے نے
اسی واسطے بزرگ فرماتے ہیں بیعت کرنی ہوئے تو پہلے سوچ کرو، پہلے فکر کرو، غور کرو، سوچ وچار پہلے کرو. بیعت ہو گئی تو پھر جو پیر نے کہنا ہے وہ حرف آخر کہنا ہے. جو پیر و مرشد نے فرمانا ہے پھر اس کو اگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ باع یبیع بیعت کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت. جدو تسا اپنا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے دیتا کہ تسی یہ عہد کیتا ہے حضور اج تو بعد یہ جان میری جان نہیں میں تواڈے ہاتھ وچ ویچ چھوڑی ہے. آج تو بعد جو حکم آپ کا ہونا ہے وہی قابل قبول ہونا ہے. یہ پیر بنا کے پھر بندہ کہے میرا پیر دا ہے کم ٹھیک نہیں، میرے پیر دا ہے کم ٹھیک نہیں، میرے پیر نے اے غلط کیتا ہے. وہ مرید نہیں، وہ قاصد ہے، وہ جھوٹا ہے. پیر بنانا ہے تو پہلے سوچے، پہلے بنا لے سوچ کر کے غور و فکر کر کے تو پیر دا پھر ہر فعل یہ سمجھ قرآن اور سنت کے مطابق. تیری عقل اتنے نہیں پہنچ سکتی، تیری فکر اتنے نہیں پہنچ سکتی. اچھا یہ زیادہ اس سائڈ کی بات چلی گئی. اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولیوں نے جڑے متقی تے پرہیزگار. اور دوسرے مقام تے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ایک حضرت سلطان محمد باہور آپ کی ولادت تو پہلے آپ کی والدہ محترمہ جو ولیہ کاملہ بھی حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو الہام ہوئے جدوں تہاڈا بیٹا پیدا ہوئے اس نوں اس میں اعظم دا فیض عطا کرنا ہے. پہلا بیٹا پیدا ہویا آپ نے جو
جدو اسم اعظم دا فیضان دینا چاہیا عطا فرمانا چاہیا وہ بیٹا فوت ہو گیا اس قابل نہیں سی دوسرا بیٹا بھی اسی طرح فوت ہوا لیکن جدو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی ماں نے اسم اعظم کے نور نال اپنی نگاہاں چوں نور اور فیض سجا کے بیٹے ال ویکھیا کہ بیٹا مسکراندا نظر آیا آپ کو یقین ہو گیا یہی وہ لال ہے جدا الہام مینوں بیٹے دا نام محمد باہو رکھیا اور اے نام پہلے کسے ولی دا پیر فقیر دا پہلے نہیں ویکھ لو کسی دا نام باہو ہوگا کدا ہی نہیں ماں نے اے نام آپ عطا فرمایا اور آپ فخر کریا کردے سن میری ماں دا میرے تے احسان ہے نام بھی ہو دیتا ہے جڑا جگ نالوں بے مثال ہے محمد دا مانا تے جانتے ہیں تسی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يحمد حمدا بعد حمد مردا بعد مرد کردا بعد کرد باہو کینوں کہندے با عربی دے اندر لکھی جاندے الباء للمصاحبت الباء للمعیت ہدایت اللہ پہلے دوسرے سال سے پڑھی تھی با سنگت واسطے با معیت واسطے ہوتا ہے با صحبت واسطے ہوتا ہے با نال ہونے واسطے ہوتا ہے پنجابی سمجھانے وہاں کسی نو کسی نال ہونا ہوئے کہ پھر اس بات ہونا ضروری ہے فرمایا جڑا میرا پتر محمد ہے نا اے ہود نال ہے ہو والا ہے ہو دی صحبت والا ہے ہو دی معیت والا ہے ہو دی سنگت والا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اپنی شان خود بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا هو اللہ محمد باہو وہ میرے اللہ کی ذات ہے
سعادت 1039 ہجری 1102 ہجری جاب کا مثال ہے. اس کو پتہ چلتا ہے اللہ نے حضرت سلطان العارفین دی عمر مبارک بھی وہی رکھی ہے جیڑی ظاہری عمر مبارک اپنے حبیب دی رکھی. اچھا جدو بچپن ہے آپ کا بہت ساری کرامات ہیں. آپ کا بچپن ہے جس گلی جو گزرتے ہیں جڑا ہندو تکدا ہے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے. وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے جتنا کہنا ہے اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا روشنی دے اندر آپ بات دے سامنے عرض کرتا جاوا. میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی جدو آئے کریم نازل ہوئی الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. عرض کی تھی سنیا من هم اولیاء اللہ نے دل فرمایا ہے اللہ دے ولیوں نے جنہاں نو خوف نہیں جنہاں نو غم نہیں ہے. اتنا فرماؤ سانو کی میں پتہ چل سی یہ اللہ دا ولی ہے. فرمایا میرے نبی نے آپ نے آیت تقول الحوادث زبان ہلا کے انہو الا بخشو خدے لب کھول کے فرمایا اولیاء اللہ الذین مستقل سامعین نے سمجھ دینے میں ابتدا پھر انہوں دی تعلیم ہر ولی کا ذکر کرنا. اب کسی مدرسے لیں گے نہ کوئی استاد آپ کو پڑھانا ہے کدھر ہی نہیں پڑھے. نہ پڑھن دے باوجود کسی مدرسے دے اندر نہ جان دے باوجود
کوئی بندہ سلطان العارفین نو ان پڑھ نہیں کہہ سکتا. ان پڑھ نہیں کیا جا سکتا. وہ بندہ ان پڑھ کے میں ہو سکتا ہے جنہیں 120 کتاباں تصوف تے لکھیاں ہوں. کتاباں تعریف فرمائیاں نے. پھر دل وچ خیال پیدا ہو سکتے ہیں دماغ وچ بھئی جے پڑھے بھی نہیں تے پھر لکھیاں کیویں. میرے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر فرمایا وَآتَيْنَاهُ. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے. اس زمانے کے اندر رائج جڑے تعلیمی سلسلے نے کسی کے اندر قدم نہیں رکھیا. لیکن ان پڑھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ عارفاں دا سلطان ہوئے جنہوں جدنان غوث اعظم نے پڑھایا ہے, جنہوں نگاہبان مولا حیدر کرار نے پڑھایا ہے, حضرت عثمان غنی نے پڑھایا ہے, حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا ہے, صداقت تاجدار حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے. آپ کو کسی استاد کو نہیں پڑھے لیکن نگاہبان خود آمنہ نے لال نے پڑھایا. ٹیلے تے کھڑیا سی کوئی شاہ سوار آیا, انہیں ایک ہاتھ نال مینوں کھڑیا تے اپنی سواری تے بٹھایا تے لے گئے. خواب دی بات ہے یا بیداری دی. آپ فرماتے ہیں انہاں دے سر تے امامہ سی, چہرہ نورانی تھی, داڑھی مبارک گھنی سی, ایک ہاتھ نال کھڑیا. جدوں میرے اوسان کا حال ہوئے میں پوچھیا تسی کون ہو, ایک ہاتھ دے نال چلدیاں چلدیاں بڑا کے مینوں بٹھایا ہے. او نورانی شکل والا بولیا بیٹا تو نہیں پہچانیا, اس بات دے حیرت دے اندر مبتلا ہے کہ تینوں میں ایک ہاتھ نال اٹھایا ہے. میں جنہیں خیبر کا دروازہ بھی ایک ہاتھ نال اٹھایا. میں باب مدینہ الامام شیر خدا صحابی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ کدھر لے کے چلے ہو, اور میں اتھے لے کے چلے ہوں جس بارگاہ کے اندر بڑے بڑے ولی غوث کو طبقدار خود نبی بھی چاہتے نہیں انہاں دا دیدار نصیب ہو جائے. سرکار دی بارگاہ حضور کیوں ہمارا مرتضی اپنی مرضی نال نہیں تینوں لے کے جا رہا, خود مصطفیٰ نے آگر فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آ رہا. یہ تصوف جانن والے پڑھن والے بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا نا کہ آپ نے پوچھا نیازی صاحب کی کر رہے ہو, پر نذیر احمد نیازی اس قسم کا نام سے. انہیں کہا میں تصوف تے لکھ رہا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف لکھن والی چیز نہیں, تصوف کرن والی چیز ہے. جنہاں دا تعلق ہے نا تصوف نال کوئی سمجھ نہیں. میرے نبی دی کچہری روزانہ لگدی ہے, اوتھے بڑے بڑے اولیاء تشریف. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں میرے نبی دی کچہری لگی تھی, میرے آقا جلوہ کرنے نال ابو بکر صدیق
غنی نے مولا مرتضیٰ نے سب تو پہلے میرے نبی نے اپنی نظر کرم فرمائی ہے، پھر ابو بکر صدیق نے اپنی صداقت والا فیضان اپنی نگراں نال مینوں عطا فرمایا ہے، میرے نبی دے حکم دے پھر عمر فاروق نے اپنی عدالت والا فیضان عطا فرمایا ہے، پھر عثمان غنی نے سخاوت حیا والا، پھر مولا مرتضیٰ نے شجاعت بہادری والا، پھر میں سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر بھی حاضر ہوا، حسنین کریمین نے فیضان عطا فرمایا ہے۔ آخر دے میرے نبی نے فرمایا اے عبدالقادر جیلانی اسائے لال تیرے حوالے کر دیا۔ اس واسطے میں جدو یہ چیزیں پڑھیاں نے اور میں کلام سلطان باہو پڑھنا والے میں مجھے پتا چل رہا ہے کوئی بندہ جہاں صحابہ دا بے ادب ہے، حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ دا بے ادب ہوئے اپنے آپ نو سلطانی کہلائے، او میرے سلطان دا مرید نہیں ہو سکتا، میرے نبی دی آل دا بے ادب ہوئے اپنے آپ نو سلطانی کہلائے، حضور سلطان اللہ عارفین دا مرید نہیں ہو سکتا۔ عارفان سلطان نے تے دسیا ہے علم دا پہلا اور آخری سبق جڑا میں پڑھیا ہے یا نبی دی آل نے پڑھایا ہے یا نبی دے یاراں نے پڑھایا ہے۔ اور آپ دا بڑا معروف کلام ہے آقا حسین پاک کی بارگاہ آل دی شان آپ نے جا بجا تے آپ دا کلام پڑھن والے جان دے نہیں جڑا ہے نا بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا بھاری نال شفاعت سرور عالم چوسی عالم سارا ہو اور حدوں بے حد درود اس نبی نو جیدہ ایڈ بسارا ہو، میں قربان تنا تھی ماں جنہوں ملیا نبی سہارا ہو۔ سارے پڑھنے والے جان دے نے کہ عارفان دے سلطان نے جنہاں فرمایا میں قربان انہاں تے جنہاں نو نبی ملیا، آپ دا اشارہ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے میرے نبی دے آخری صحابی تک فرمایا میں مصطفیٰ دے ایک ایک صحابی تے قربان جاواں جنہوں آمنہ دا لال نصیب ہو۔ اس واسطے کوئی اخبار نہ میں تو سیالوی ہوں لیکن ولی ہندہ ہی ہوئے جڑا عالموں بھی سلام کرے اصحاب نے۔ میں عارفان سلطان دا حکم پہ دینا تو میرے پیر سیال لجپال دا بھی یہی پیغام آپ نے فرمایا کہ میں انعرض کراں گا سلطانی حضرات جتنے جلوہ کرنے تشریف فرما لے پیغام لے کے جاؤ، سلطانی سیالوی چشتی گولڈوی نہ نبی دے اصحاب دا بے ادب ہو سکتا ہے نہ نبی دی آل دا بے ادب ہو سکتا ہے۔ سارے دعا نال پیار نقشبندی نے چشتی نے قادری نے سور بھرنے نال پیغام دینا بھی ضروری ہے، خاص کر چنیوں میں تے بہت برادران گرامی قادر آپ خود فرمان دیں گے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی نے آپ کے حوالے فرمایا اور ایک روایت کے اندر آپ نے بھی فرمایا میں اپنا دست اقدس سونے مصطفیٰ کے حوالے کیتا ہے، آپ قادری کہنا دینے پھر ساری زندگی او حضور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی تاریخ گزاری ہے۔ آپ فرمانے میں بغداد شہر دی
اتنے اچھیاں لمبیاں چیراں یہ کی مراد ہے؟ میں کہا چیراں تو مراد زخم، انہیں آخیا نہیں کھجوراں، میں کہا تسی تحقیق کرے، پھر بعد میرے واقعی دی میں ڈکشنری ویکھی ہے تو دے تو مراد ہے پنجابی کہندے نا کماد دا لگے نا پتہ تے بندے دے جسم نوں چیر آ جائے، کوئی اسی قسم دی تیز چیز لگے چیر آ جاتا ہے، اس چیر اتنا درد بھی نہیں ہوتا تے سکون بھی نہیں ہوتا، بس درمیانہ کام ہوتا ہے۔ عرفان دے سردار نے فرمایا بغداد شہر دی یہ نشانی ہے کہ جسم جڑا ہے محبت دے چیرا میں مبتلا ہو، چیر بھی اچے تے لمبے چھوٹے چھوٹے نے۔ آپ فرماتے نے بغداد شہر دی یہ نشانی تن من میرا پرسے